الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کا انجام جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم ان کو پڑھ کر سن کر سبق لیں اور عبرت لیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی امتوں کے لوگوں کے واقعات اور ان کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور آپ نے بھی اسی لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ انہیں پڑھ کر اور سن کر پڑھنے اور سننے والے سبق لیں اور عبرت لیں. ایسے ایک دو واقعات جو حضور نے بیان فرمائے ہیں، میں ان کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو سن کر سبق لیں. ایک حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص جنگل بیابان میں تھا. اچانک اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو پانی سے سیراب کرو، اور کھیت والے کا باقاعدہ نام بھی لیا. نام لے کر کہا کہ اس کے کھیت میں پانی پہنچاؤ تاکہ اس کا کھیت پانی سے سیراب ہو اور اس میں کھیتی باڑی آسانی سے ہو. تو میں نے دیکھا کہ وہ بادل ایک پتھریلی جگہ میں زور سے برسا. پتھریلی زمین میں زوردار بارش ہوئی
اور وہ پانی ایک برساتی نالے میں منتقل ہوا اور پھر وہ چل پڑا. جیسے قدرتی ندی نالے پانی آنے سے چلتے ہیں وہ چل پڑا. کہتے ہیں میں بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ آگے چلا. کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور وہ اپنی زمین کو قابل کاشت بنا رہا ہے. یہ پانی اس کے کھیت میں داخل ہو گیا اور اس نے اس کے کھیت میں جس قدر پانی کی ضرورت تھی اس کو سیراب کر دیا. تو میں نے اس کاشتکار سے پوچھا بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام بتایا. تو اس کا وہی نام تھا جو بادل سے میں نے سنا تھا. تو اس کاشتکار نے پوچھا بھئی آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ آپ نے مجھ سے میرا نام کیوں دریافت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے دریافت کیا ہے کہ میں فلاں جنگل کے اندر تھا، وہاں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں سے مجھے آواز آئی، کسی نے یہ کہا آپ کا نام لے کر کہ اس کے زمین میں پانی کی ضرورت ہے، اس کی زمین میں تم پانی پہنچاؤ. پھر اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے وہ بادل وہاں پتھریلی زمین پہ آ کر کے برسا اور اس کے برسنے سے بہت سارا پانی وہاں پر جمع ہوا، وہ بہہ کر کے ایک قدرتی اور برساتی نالے میں چلا گیا. پھر وہ نالے کے ذریعے پانی آگے چلا، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زمین پہ آیا، یہ پانی آپ کی زمین میں آ گیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ اسپیشل انتظام کیا ہے تمہارے کھیت میں پانی پہنچانے کا؟ زمینیں تو اور بھی چاروں طرف ہیں، لیکن کسی کے لیے بھی الگ سے بادل نہیں برسا اور اس طرح ان کی زمین میں پانی الگ سے نہیں پہنچایا گیا. تمہاری زمین پر کیوں پہنچایا گیا ہے؟ یقیناً تمہارا کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی بدولت اللہ پاک نے تمہاری یہ مدد فرمائی ہے. تو اس کاشتکار نے کہا کہ میرا بس یہ عمل ہے کہ جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ دالیں ہو، میں 3 حصے کرتا ہوں اس کے. ایک حصہ تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو میں ان کو دے دیتا ہوں. اور ایک حصہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اپنا گزارا کرتا ہوں. اور ایک حصہ دوبارہ زمین میں بو دیتا ہوں آئندہ اگانے کے لیے. بس میرا یہ معمول ہے. تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اتنا مقبول ہے کہ دور دور کسی کی زمین میں پانی نہیں ہے، لیکن تمہاری زمین میں الگ سے پانی برسا کر پانی پہنچایا جا رہا ہے. تو دراصل اس کے عمل میں 3 عمل ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں. 3 نہیں بلکہ 3 سے بھی زیادہ. ان 3 سے زیادہ سبق ہیں ہمارے لیے اس واقعے کے اندر. پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی کو اپنی محنت سے حلال کمانا چاہیے.
کیونکہ زمین میں بیج بونا اور اس سے پیداوار حاصل کرنا یہ ایک حلال اور جائز طریقہ ہے. تو اس نے خالص حلال اور جائز طریقہ اختیار کیا، کوئی حرام اور ناجائز طریقہ مال حاصل کرنے کے لیے اختیار نہیں کیا. اگر کوئی مال حرام حاصل کرے گا یا ناجائز طریقے سے مال حلال حاصل کرنا چاہے گا تو اس کی مدد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگا. تو پہلا کام تو اس کا یہ تھا کہ اس نے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے حلال ذریعہ اختیار کیا. لہذا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لیں کہ ہمارا طریقہ کار جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طریقہ بھی غلط، مال بھی حرام، تو وہ تو موجب عذاب اور موجب وبال ہے. دنیا میں بھی موجب وبال اور آخرت میں موجب عذاب ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طریقہ تو جائز ہوتا ہے، مال حلال نہیں ہوتا، اور کبھی مال حلال ہوتا ہے، طریقہ ناجائز ہوتا ہے. اس لیے اپنا اپنا طریقہ کار کسی معتبر مفتی کو بتا کر اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ فلاں چیز کا میں کاروبار کرتا ہوں، اس طریقے سے کرتا ہوں، آپ بتائیے جائز ہے ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو آپ جائز طریقہ بتا دیجیے. بھائی اتنی سی بات ہے. تو پہلا سبق اس واقعے میں یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے مال میں سے ایک حصہ اپنی ثوابدید سے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مقرر کر لیا، اور وہ اس کا تہائی مال تھا. تہائی پیداوار اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا معمول بنا لیا تھا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے بھائی. غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، فقیروں کی مدد کرنا، بیواؤں کی کفالت کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا اور اپنا مال ان پہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑا کار خیر ہے. یہ تو دنیا میں بھی مال کے اندر بے اندازہ خیر و برکت کا باعث، ترقی کا ذریعہ، اور آخرت میں تو اس کے اجر و ثواب کو ٹھکانا ہی نہیں ہے. وہ ٹھکانا نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک چھوارا خیرات کرتا ہے اور وہ قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. ہاں احد پہاڑ کا ایک چھوارا کوئی نسبت ہے؟ تو اللہ کے راستے میں دینے میں آخرت کے اندر یہ ثواب ہے. لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ آدمی رسم و رواج اور بدعات سے پرہیز کرے. ہمارے اندر یہ بہت بڑی خرابی آ گئی ہے کہ اول تو صدقہ کرتے نہیں، اور کریں گے تو مروجہ طریقوں سے کریں گے جو ناجائز ہیں. جیسے بعض لوگ صدقہ کریں گے تو سارا ڈنڈورا پیٹ دیں گے، ساری قوم برادری کو، خاندان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اللہ کے راستے میں یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، اور ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو بھئی ریاکاری اور نام و ناموس سے تو آدمی کا نہ صرف ثواب ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اور گنہگار ہو جاتا ہے آدمی. برکت کہاں سے آ گئی؟ یا پھر ناجائز طریقے سے صدقہ دیں گے کہ اس کے لیے دن مقرر ہے، تاریخ مقرر ہے اور چیزیں مقرر ہیں اپنی طرف سے. جیسے تیجا کرتے ہیں تو اپنی طرف سے اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، 10واں کریں گے تو اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، 40واں کریں گے تو اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، برسی کریں گے تو اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے. اور کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی سخت بیمار ہو جائے گا تو کالا بکرا مقرر کر رکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ناجائز طریقے ہے سب صدقہ ہی ہے. بعض لوگ خیرات بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں، خیرات کا بڑا رواج ہے، اس کے اندر امیر غریب فقیر محتاج مسکین عہدیدار یار دوست سارے کے سارے اصالے ثواب کھانے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی قوم برادری کو دکھانے کے لیے. اور ایک ناجائز طریقہ ہے جو اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے. تو یاد رکھو ایسے من گھڑت طریقوں سے یا ناجائز طریقوں سے صدقہ دینے سے ثواب تو کیا ملے گا؟ الٹا گنہگار ہوں گے.
مال حلال سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے، خاموشی سے، فقیر کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کو بھی اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس طرح سے اس کی امداد کریں کہ اس کو ذلت محسوس نہ ہو اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہے ہمارے دین کا طریقہ۔ تو اس طرح سے اگر صدقہ دیا جائے تو بھئی اس کے بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس نے اپنی آمدنی کا ایک تہائی حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ بھئی کبھی کبھی صدقہ دینا بھی بہرحال باعث ثواب ہے، لیکن اس کا پورا فائدہ جب ہوگا جب ہم اپنی آمدنی کا کچھ فیصد مکمل طے کر لیں اور پھر ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو نکالتے رہیں۔ جیسے زکوٰۃ تو 2.5% مقرر ہے نا، وہ تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ زمین کے پیداوار میں عشر تو واجب ہے، وہ تو زکوٰۃ کی طرح دینی ہے۔ یہاں نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ نقلی فیصد میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، آدمی اپنی ثوابدیدی سے کچھ بھی مقرر کر سکتا ہے، لیکن پابندی کرے۔ جو مقرر کر لے پھر اس کی پابندی کرے، چاہے 1% مقرر کرے، 2.5% مقرر کرے، 5% مقرر کرے، 10% مقرر کرے، یا 1/3 مقرر کرے کہ جو بھی نفع ہوگا 1/3 اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ اتنا کچھ آتا ہے، چاہے مسجد کی تعمیر میں دو، چاہے مدرسے کی تعمیر میں دو، چاہے یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، یا سب کو دو، مگر دو اسی طریقے سے کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، اور جس کو دو اس کے عزت ملحوظ رکھتے ہوئے دو، اکرام کے ساتھ دو، ہدیہ کہہ کر کے دو، تحفہ کر کے دو۔ تو بھئی اس کا اتنا فائدہ ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اور دوسرا اس نے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیا، یہ اس میں نفس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اہل و عیال کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اہل و عیال کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی۔ صلہ رحمی مستقل ایک نیک عمل ہے جس کا ثواب عظیم ہے۔ لہذا ایسا بھی نہیں کہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ ہو، خود کنگلے ہو جاؤ اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، پھر دوسروں سے مانگنا شروع کرو، یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال کا حق بھی بچاؤ، کیونکہ اب ان کا اور اپنا ضروری خرچ واجب ہے۔ جب واجب ہے تو واجب تو نفل سے مقدم ہے، لہذا اپنے اہل و عیال کا خرچہ اپنی آمدنی میں سے الگ کرو اور ان کے ضروری اخراجات اپنے ذمہ داری پر پوری کرو اور اللہ کے واسطے پورا کرو، اور اصل کاروبار کو بھی بچا کر رکھو۔ نہ گھر میں اتنا کھا پی جاؤ کہ دکانیں خالی ہو جائے، نہ اتنا صدقہ خیرات کرو کہ اصل ہی ختم ہو جائے، تو پھر کہاں سے صدقہ کرو گے اور کہاں سے اہل و عیال کا نفقہ ادا کرو گے؟ یہ بھی اس کے اندر سبق ہے، جس کو ہمارے دین میں فرمایا گیا ہے کہ بھئی میانہ روی اختیار کرو اپنے کمانے کے اندر، کہ اپنا بھی خرچ برداشت کرو، بھی بچوں کا بھی خرچ اعتدال کے ساتھ ادا کرو، اللہ کے راستے میں بھی اعتدال کے ساتھ دو، اور اپنے کاروبار کو بھی چلاتے رہو۔ یہ ہے بھئی اس وقت اس واقعے کے اندر یہ 3 سبق ہیں، 3 سے زیادہ سبق ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس واقعے کو یاد رکھیں، تب اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آئے گی۔ پھر کوئی بندش باقی نہیں بچے گی کاروبار کے اندر، پھر کوئی جادو وادو نہیں چلے گا کسی کا، یاد رکھو۔ پھر کوئی شیطان اور جن نہیں آئے گا تمہاری دکان بند کرنے کے لیے، پھر کوئی آپ کے دکان گاہک کو کھینچ کے نہیں لے جا سکتا، کیونکہ رب العالمین آپ کے سرپرست ہو جائیں گے اور وہ آپ کے کاروبار میں آپ کے مددگار بن جائیں گے۔ تو بھائی یہ تو ہماری بندشیں ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہیں، کچھ اپنی دماغ کی سوچی ہوئی ہیں، کچھ اپنے غلط طریقوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ ہماری دکانوں کسی نے باندھ دیا، ہمارے کاروبار پہ کسی نے جادو کر دیا۔ ارے جادو تو ہم نے کیا ہوا ہے، کون کیا کرے گا؟ طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہے، انداز ہمارا غلط ہے، کوتاہیاں ہم کرتے ہیں اور پھر جادو کے اوپر چپکاتے ہیں۔ تو بھائی صحیح طریقے سے چلیں، جو اس میں سبق دیے ہیں ان سبق پر جو بھی عمل کرے، بس اس کا کارخانہ بھی چلے گا، اس کی دکان بھی چلے گی، اس کی نوکری بھی چلے گی، اس کا کاروبار بھی چلے گا، اس کی زمین کی پیداوار بھی اسپیشل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔